بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جاری ہے اس موضوع پر، قرآن مجید میں دلوں کے اقسام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے جسم میں دل رکھا ہے۔ یہ دل، اس کے مختلف اقسام پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں دل کی۔ ان چاروں میں سے 2 کا ذکر ہو چکا ہے اور 2 کا ذکر باقی ہے۔ وہ 2 دل جن کا ذکر ہو چکا ہے گزشتہ نشست میں اور اس سے پہلا تھا قلب سلیم اور دوسرا تھا قلب مریض۔ رہی بات تیسرا دل کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تیسرا دل قلب مطبوع علیہ، مطلب یہ ایسا دل جس پر مہر لگا دی گئی ہو، ایسا دل جس پر مہر لگا دی گئی ہو یا جس پر غلاف ہو، مہر لگا دی گئی ہو یا اس پر کیا ہے، غلاف ہو۔ اور یہ دل اہل نفاق اور اہل کفر کا ہے، جیسے قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ مطبوع قلب، جس دل پر مہر لگ گئی ہو یا اس پر غلاف ہو، پردہ چڑھا دیا گیا ہو، ایسا دل اہل کفر یا اہل نفاق کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اے نبی، اگر آپ پر کوئی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں یہ حکم ہو کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول کے ساتھ تم جہاد میں شرکت کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو اے نبی آپ کے پاس آ کر رخصت لیتا ہے وہ شخص جو ان میں سے دولت مند ہے۔ استأذنک اولو الطول منہم، یہ اہل کفر ان میں سے آتے ہیں آپ کے پاس، اہل نفاق میں سے آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کے بجائے، رسول کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے کے بجائے آ کر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اور ان میں سے جو طبقہ آپ سے آ کر اجازت لیتا ہے وہ اولو الطول منہم، وہ دولت مند طبقہ، مال ہے، دولت ہے، اس کے باوجود وہ آ کر آپ سے کیا ہے، پیچھے رہ جانے کی اجازت لیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے جہاد میں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بیٹھے رہ جائیں اپنے گھر میں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، یہ دولت مند طبقہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے ہمارے ہی حالت میں، اور ہم جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، مریض، عمر دراز، ان کے ساتھ ہم کیا ہے، بیٹھے رہ جائیں گے، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے، آپ ہمیں رخصت دے دیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں اس بات کی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ دولت مند طبقہ جو رسول کے پاس آ کر رخصت لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، یہ اس بات پر راضی ہیں، خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ یہ رہیں، عورتوں کے ساتھ، عمر دراز بیمار لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔
طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا گیا ہے، فہم لا یفقہون، اسی لیے یہ کسی بات کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ تم ایمان لے آؤ، رسول کے ساتھ جہاد میں شرکت کرو، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ مہر لگا دی گئی ہے، اور یا جو ہے ان کے دلوں پر کیا ہے؟ پردہ چڑھا دیا گیا ہے۔ اور جب کسی انسان کا دل نعوذ باللہ ایسا دل ہو جائے کہ جس پر مہر لگ گئی ہو، تو بہت سارے منکرات اور بہت سارے کیا ہے؟ خرابیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، جن میں سے سر فہرست اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کا استہزاء، مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء کرام کو جب ان کی قوم کے افرادوں نے جھٹلایا، اسی پر نہیں بلکہ استہزاء، مذاق بھی کیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ استہزاء، مذاق کیا؟ اگر غور کیا جائے، تمام وہی لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پر پردہ چڑھ چکا ہے۔ مطلب یہ کہ حق بات قبول کرنے کی استطاعت اور قابلیت ہی ان کے دلوں میں رہی نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس چیز سے کیا ہے؟ محروم کیا، کیونکہ انہوں نے کیا ہے؟ نہیں چاہا اپنے دل کی، اپنی اصلاح کی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی، آپ کے پاس سے جب یہ لوگ کچھ باتیں سن کر نکلتے ہیں، نبی کی زبان مبارکہ سے باتیں سنتے ہیں، حق باتیں، اور جب آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے رخصت ہوتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو یہ جا کر کے آپ کے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، یہ محمد کے پاس ہم ابھی آ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کس قسم کی باتیں کہہ رہے تھے؟ ان کا مقصد کیا ہے ان باتوں کا؟ نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات، اپنے مفاد کے لیے کوئی بات نہیں کہہ رہے تھے جس میں آپ کا کچھ فائدہ ہو، بلکہ اب ان کی اصلاح، انہی کی کامیابی کے لیے کچھ باتیں آپ ان کو کہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ کی مجلس سے رخصت ہوتے تو آپ کے ساتھیوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس جا کر کہا کرتے یہ کفار، ماذا قال آنفا، ابھی کچھ دیر پہلے محمد نے، تمہارے نبی نے کیا کہا؟ ہمیں وہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اللہ نے مہر لگ گئی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور اپنے ہوا یعنی نفس پرستی کی کیا ہے؟ اتباع ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اگر غور کیا جائے اس آیت پر، تو یہ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے، اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استہزاء اور ان کی باتوں کا مذاق، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیا ایک طبقے نے، اور صحابہ کرام کے پاس آ کر ان سے پوچھتے کہ تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور جب مہر کر دی تو حق بات کیسے قبول کر سکے گا؟ اور جب حق بات قبول نہیں کر سکے گا تو انسان اپنی ہی نفس کی اتباع اور پیروی کرنے لگے گا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ اہل کفر کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف والے ہیں، ہمارے دل، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف والے ہیں، اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیا
بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی بنا پر ان پر اپنی لعنت ڈالی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت ہی قلیل اور بہت ہی کم لوگ کیا ہے ایمان لے آتے ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف والے ہیں، بے باکی کے ساتھ کہا کرتے تھے، ایک قسم کا فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو دلوں پر حق بات کا اگر اثر نہ ہو، نبی اور رسول کے پیغام کا اثر نہ ہو، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر کیا ہے لعنت کرتا ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، ان کا ایمان تھوڑا ہے جو کہ عند اللہ نامقبول ہے، یا یوں سمجھیے ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے یا ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ جب انسان کا دل ایسا ہو جائے تو انسان نعوذ باللہ انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر جیسے ہستیوں کی باتوں کا استہزاء مذاق کرتا ہے، انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر جیسے ہستیوں کی باتوں کا اس پر جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دل پر اگر غلاف ہو جائے یا دل پر اگر مہر لگا دی جائے تو انسان دنیا کو آخرت پر کیا ہے ترجیح دیتا ہے، اور جب انسان دنیا کو ترجیح دے آخرت پر تو کبھی ایسا انسان دنیا میں بھی سکون کی زندگی، اطمینان، سعادت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ خوش بختی سے، نیک بختی سے وہ ہمیشہ کیا ہے محروم رہتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر اہمیت اور ترجیح دی ہے۔ اور یہ چیز اسی وقت ہوگی جب انسان کے دل پر مہر لگ جائے، اس کا دل پر کیا ہے غلاف آ جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کفار نے کیا کیا؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کو آخرت پر کیا ہے ترجیح دی، دنیا کو آخرت پر کیا ہے اہمیت دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوموں کی ہدایت ان کو کیا ہے کامیاب نہیں کرتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ مطلب جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح اور اہمیت دی، یہ وہ لوگ ہیں الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر کر دیا ہے، وسمعہم، ان کی سماعت پر یعنی ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کی نگاہوں پر مطلب ان کی آنکھوں پر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے پردہ ڈال دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں رہتے ہیں۔ تو جب انسان آخرت کو ترجیح نہ دے بلکہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور آخرت کی تیاری کے بجائے وہ دنیا ہی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح حق بات کی تسلیم کرنا اور حق کو قبول کرنا، اس کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کو آخرت پر کیا ہے ترجیح دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی آیات، اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کا استہزاء، مذاق وہی انسان کرتا ہے جس کے دلوں پر کیا ہے مہر لگ گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل
ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اگر ہماری آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے انہیں سنایا جائے، اگر ہماری آیتیں انہیں سنایا جائے، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں اور افسانے ہیں، یہ تو قصہ ہے کوئی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہدایت والی ہو، بلکہ یہ پچھلوں کے افسانے ہیں۔ کلا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ معاملہ یہ ہے بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی حق بات قبول نہیں کر سکتا ان کا دل۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے حق کو ٹھکرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے استہزاء سخریہ کیا، اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کا اور جو گزر چکے ہیں دنیا سے ان کے افسانے اور ان کے کیا ہے قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر کیا ہے زنگ چڑھ چکا ہے، حق بات تسلیم کرنے کی صلاحیت ان کے دلوں سے ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بما كانوا یکسبون، ما كانوا یکسبون، اور یہ سب کیوں ہوا ان کے دل کے ساتھ؟ کیونکہ یہی اس کا نتیجہ ہے جو کچھ یہ غلط اعمال کیا کرتے تھے۔ تو المہم کہنے کا مقصد یہ تھا محترم ناظرین کہ قرآن مجید پر اگر غور کیا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، تو ایک دل ایسا پایا جاتا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے، اللہ نے بتایا قلب مطبوع علیہم، یعنی ایسے دل مطبوع علیہ، یعنی ایسا دل جس پر مہر لگ گئی ہو، اور مہر لگ جانے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ ایک سزا ملی ہے کہ حق بات کو تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ حق کو کیا ہے انکار کرتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ایک انسان دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے، جب ایک انسان انبیاء کرام، رسول، پیغمبروں کا استہزاء مذاق اڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور آیتوں کا استہزاء کرے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر کیا ہے مہر کر دیتا ہے، اس کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، حق بات تسلیم کرنا، قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے کیا ہے ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایسے دل سے ہمیشہ بچائے اور بچے رہنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم سے نوازے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ دلوں سے متعلق قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم